السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں تو اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت فخر السادات جناب پیر سید احمد جواد شاہ صاحب گیلانی، معزز و محتشم علماء کرام اور برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سارے احباب کو اور بالخصوص اساتذہ کرام، طلباء کرام اور ان کے والدین کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مالک کائنات نے اس خوبصورت محفل میں ہمیں وہ نظارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ ایک ایک حرف کی برکت سے والدین کو، اساتذہ کو، طلباء کو اور امت مصطفیٰ کو ڈھیروں برکات عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو، اپنے گھروں کو آباد و شاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، دو باتیں چند لمحوں میں۔ بڑا خوبصورت بیان آپ نے ہمارے مہمان ذی قدر علامہ صاحب سے سماعت کیا، انتہائی علمی، انتہائی فکری اور انتہائی ہمدردی والا بیان۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اپنی کوتاہیوں سے نکل کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چل نکلیں تو دنیا میں بھی رب کائنات کامیابیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے، قرآن سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے، میرے رب اس قوم کو 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، بغیر دعاؤں کے اور بغیر دوائیوں کے اللہ انہیں سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی گولیاں لے کے سوتا ہے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، کرکٹ کے میچوں میں، ارطغرل ڈرامے میں اور نرم و نازک بستروں پر۔ میرے آقا نے فرمایا سکون ڈراموں میں اور بستروں میں نہیں، سکون اگر موجود ہے تو ذکر خدا میں اور قرآن کی تلاوت میں موجود ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں، ذکر خدا کثرت کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور ہر صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں، شام کا اختتام قرآن کی تلاوت سے کریں، اللہ تعالی ہر گھر میں سکون اور اطمینان نازل فرمائے گا۔ دوسرا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غشیتہم الرحمہ۔ جو قوم قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے، چاہے ایک لائن ہی روزانہ پڑھتی ہے، اسے سیکھتی سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر بغیر دعاؤں کے رحمت نازل فرماتا۔ آج ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما۔ ہر نیکی کے بعد دعا کرتے ہیں، ہم پہ رحمت نازل کر۔ میرا مالک بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، چاہے دعائیں قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن میرے آقا کا یہ ارشاد کبھی بدل نہیں سکتا۔ فرمایا تم قرآن زمین پہ پڑھنا شروع کرو، ہم آسمانوں سے اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تیسرا انعام خفتہم الملائکہ۔ جو قوم قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے، قرآن سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، چاہے گھر میں سیکھے سکھائے، چاہے مسجد میں، چاہے بازار میں، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، میرا رب اس قوم کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ زمین پہ ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس قوم کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کہاں ہم جیسے گناہگار، کہاں ہم جیسے کمزور
اور کہاں رب کا فضل کہ جب قرآن کھولتے ہیں وہ چہرے نہیں دیکھتا، وہ رنگ و نسل نہیں دیکھتا، وہ ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، قرآن کی برکت سے ہمیں اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ آج جو بندہ کعبہ شریف کا طواف کرنے جائے، چاہے عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے، ہم اسے خوش نصیب کہتے ہیں، اور ہے بھی خوش نصیب، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو رہتا زمین پہ ہے اور عرش کے رہنے والے فرشتے آ کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو قوم قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ رہتی زمین پہ ہیں، ان کا ذکر عرشوں پہ کیا جاتا ہے۔ آج جس کا نام تھانوں میں چلتا ہو، کچہریوں میں چلتا ہو، جس کا نام وزیروں اور مشیروں کے دفتروں میں چلتا ہو، وہ سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی نظر میں بڑا ہوگا، لیکن میری نظر میں بڑا وہی ہے جسے میرے آقا نے بڑا کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ جو زمین پہ رہتا ہے اور اس کا ذکر بارگاہ خدا میں کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ دوسرا پیغام دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نے بڑی فکر انگیز باتیں کی جن پہ آنسو بہانے بھی آئے اور سوچنا بھی آیا۔ میں بھی ایک سوال رکھ کے بات کو ختم کرنے پر جا رہا ہوں۔ سارے حضرات اپنے اپنے گھر کا یہ محاسبہ کریں اور گھر میں نظر دوڑائیں کہ پورے سال میں میرے گھر میں قرآن کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ سارے کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، پورے سال میں کیا گھر کا سارے فرد ایک ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہیں؟ یا ایک دفعہ بھی پورے سال میں ہمارے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ حالانکہ جس آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، ان کی عظمت کیا ہے؟ وہ قرآن کے محتاج نہ تھے، لیکن جب بھی اکیلے نماز پڑھتے ایک ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ تلاوت فرماتے۔ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ۔ ایک ایک رکعت میں سورہ آل عمران اور سورۃ النساء میرے آقا تلاوت فرماتے۔ ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ماہ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرماتے۔ ایک مہینے میں کتنی دفعہ؟ سارے بولیں، بیر والے اور اندر والے، کتنی دفعہ؟ میں نے اور آپ نے پوری زندگی میں 63 دفعہ نہیں پڑھی۔ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لنگر سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہونا چاہیے، اس پر بھی میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس لنگر سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ آپ نے 15 سال تک مسلسل ہر رات الحمد سے لے کر والناس تک قرآن تلاوت فرمایا۔ میری گزارش یہ ہے، جیسے ناشتہ جسم کی ضرورت ہے، دن کا کھانا جسم کی ضرورت ہے، شام کا کھانا ہماری صحت کی ضرورت ہے، اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ حضرت خواجہ قاسم موڑوی نقشبندیوں کے بہت بڑے پیشوا گزرے ہیں، موڑا شریف کے رہنما حضرت خواجہ قاسم موڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ گیا، ایک کوئی وظیفہ بتا دیں جو کیا کروں اللہ جنت عطا فرما دے۔ انہوں نے فرمایا روزانہ 3 سپارے پڑھا کرو، روزانہ 3 سپارے پڑھا کرو، اللہ جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا میری تو اتنی طاقت نہیں کہ میں 3 سپارے روزانہ پڑھوں۔ فرمایا چلو 2 پڑھ لیا کرو، فرمایا یہ بھی طاقت نہیں۔ کہا 1 پڑھ لیا کرو، کہتا ہے یہ بھی طاقت نہیں۔ فرمایا سن لو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تمہیں بتا رہا ہے، روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیا کرو، اللہ پھر بھی جنت عطا فرمائے۔ روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیا کرو، 2 سے 3 منٹوں کا کام ہے، روزانہ یہ کام ہمیشہ کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میری گزارش یہ ہے، آئیے خود بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، سارے گھر والوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنی نسلوں کو قرآن پڑھائیں۔ میں بالکل نہیں کہتا آپ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، سائنس نہ پڑھائیں، سکول نہ پڑھائیں، ہم الحمدللہ خود سب کچھ پڑھاتے بھی ہیں، سب کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، عالم تو نہیں ہے لیکن طالب علم کی حیثیت سے میں گزارش یہ کروں گا، سب کچھ پڑھائیں لیکن قرآن کے بغیر امت کا گزارا
آپ کہیں گے کیسے؟ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. آپ بچوں کو جو کچھ پڑھائیں، اسلام نے ہر فن سیکھنے کی اجازت دی ہے، ہر علم سیکھنے کی اجازت دی ہے. کوئی پابندی اسلام نے علم اور فن پر نہیں لگائی. لیکن یہ جملہ اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، ہر فن اس وقت تک ہمارے ساتھ ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں. ہر ڈگری اور ہر علم اس وقت تک میرے اور آپ کے ساتھ ہے جب تک میری اور آپ کی سانسیں رک گئیں، فن گیا، علم گیا، ڈگریاں گئیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن وہ لجپال علم ہے اور کلام ہے جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور میدان معاشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے. آئیے اس کے ساتھ جڑ جائیں جو کبھی ہمارا ساتھ چھوڑتا. ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا، صدر ہمارے بیٹے بنے، میرا کوئی اعتراض نہیں، اللہ سب کے بچوں کو صدر وزیر اعظم بنائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، 4